نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خطاب، ان کی خدمات، ان کی شخصیت، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کا ورع، ان کا کردار، ان کی عادات، ان کی خدمت، یہ کسی ایک نشست کی متحمل نہیں ہے. ایسے سینکڑوں نشستیں ہوں اور ہزاروں علماء ہوں بولنے والے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا عبدالحکیم کی خدمات کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا. مولانا کی ہمہ جہت شخصیت ہے، اور مولانا اپنی شخصیت میں اور اپنی ذات میں ایک بہت بڑی اور بہت عظیم ہر لحاظ سے قد کاٹ رکھتے تھے. میں دو باتیں جو میں نے پہلے سنی تھی، آج آتے ہی میں نے سجاد قمر صاحب کے ہاتھ سے کتاب لے کر یہ دو چیزیں میں نے دیکھی کتاب کے اندر، تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ مولانا عبدالحکیم کے کارناموں میں ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس علماء اکرام کے پاس وفاق المدارس کی جو اسناد موجود ہیں، ان اسناد کو جو ایم اے کے مساوی قرار دیا گیا، یہ مولانا عبدالحکیم صاحب کی خدمات ہی کا نتیجہ تھا، یہ مولانا کی محنتوں کا نتیجہ تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے فرق کیا پڑا ہے. جب ایم اے میں ہماری حکومت بنتی ہے ایم اے کی، تو اس وقت مشرف صاحب نے یہی نقطہ اٹھایا تھا کہ جناب یہ تو بی اے پاس شرط ہے کہ بی اے پاس ہو تو تب اسمبلی میں آ سکتا ہے. تو مشرف صاحب کو بتایا کہ آپ بی اے کی بات کرتے ہیں، ان میں سے ہر مولوی ایم اے پاس ہے. اور وہ ایم اے کیسے پاس ہے؟ یہ مولانا عبدالحکیم صاحب کی مرہون منت تھا کہ مولانا نے ایک وقت میں منوایا اپنی ذات کو، علماء اکرام کی عزت کو بحال کیا انہوں نے، اور مدارس کے جو علماء تھے ان کے سر کو اٹھایا انہوں نے کہ ہم بھی کسی لحاظ سے کسی سے کم نہیں ہیں، اور جہاں پر تم کھڑے ہو سکتے ہو اس سے آگے ہم کھڑے ہو کر ہر میدان کے اندر خدمت کر سکتے ہیں. دوسرا مولانا کا جو کارنامہ میں نے پڑھا کہ مولانا یہ اسمبلی کے اندر جب لوگ جاتے ہیں، فرنگی یادگار تھی کہ کوئی بندہ بھی جب اسمبلی کے اندر جاتا یا خطاب کے لیے کھڑا ہوتا تو وہ وہاں جا کر پہلے اسپیکر کے سامنے اپنا سر جھکاتا اور پھر آ کر خطاب کرتا تھا. تو مولانا نے اس فرنگی یادگار کو ختم کیا. مولانا نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں سمجھتے ہیں، لہٰذا آج کے بعد جو بھی اسمبلی کا ممبر خطاب کے لیے کھڑا ہو، وہ اسپیکر کے سامنے جا کر سر جھکانے کے بجائے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو مسلمانوں کا سلام ہے، اس سے اس کو ابتدا کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت کا مصداق تھے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، کہ ہم دنیا کے اندر بعض لوگوں کو ایسا پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگ ہم پیدا کرتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے نیک آثار، ان کی نیکیاں دنیا کے اندر قائم رہتی ہیں. مولانا عبدالحکیم کی نیکیاں انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گی. وہ مولانا عبدالمجید صاحب کی صورت میں، وہ جامعہ فرقانیہ کی صورت میں، وہ ان کے ہزاروں علماء کی جو ان کے شاگرد تھے ان کی صورت میں، اور ان کی افکار اور نظریات کی صورت میں قیامت تک انشاءاللہ ان کا صدقہ جاریہ جاری رہے گا، اور ہمارے جیسے لوگ ان کے اس صدقہ جاریہ سے استفادہ کرتے رہیں گے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مولانا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.